عزادار ہیں، استقبال عزا کے لیے مجلس بھی آپ نے رکھ دی. آپ اپنے مولا کو کتنا یاد کرتے ہیں بتائیے؟ کل وہ شب آنے والی ہے، کل سے لے کے پرسوں تک پورا سلسلہ، اور پھر یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کے سلسلے میں ہم منتظر ہیں. خدا کی قسم ہمارے امام بے چین ہیں، مضطرب ہیں. اپنے چاہنے والوں کا جب مجالس میں مجمع دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، پروردگار ان کی مغفرت فرما، پروردگار ان کی خطاؤں کو بخش دے، پروردگار ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دور فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے جد امجد کا ماتم کرنے کے لیے آ گئے. یہی وہ ہیں جو میری جد ماجدہ کے دل کو تسکین پہنچائیں گے، ان کے زخم کو اپنے آنسوؤں سے اچھا کریں. اب اپنی منزل پہچان لیجیے آج ہی کی منزل میں، اپنا وقار پہچان لیجیے عزیزو آج ہی کی مجلس میں، تاکہ پھر کبھی یہ نہ کہنا پڑے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا مومنین کا زیادہ مجمع ہے، اور صرف یہ اشارتاً میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کے بات رہے. پہلے تو آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے عام طور سے کہ آدمی مطلب یہ ہے کہ کیا کر سکتا ہے، بڑا ناٹا کھوٹا ہے، بڑا چھوٹا ہے. توجہ، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میں پچھلے سال ابھی گیا تھا اپنے یو پی ہی میں، ادھر پچھمی یو پی میں، اور جب وہاں پہنچا تو مدینے میں مجھ سے وعدہ ہو گیا تھا. علی جناب مولانا اقبال حسین صاحب قبلہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ بھیا ہمارے یہاں چیلوں کی مجلسیں پڑھ دینا. میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آؤں گا. جب میں وہاں پہنچا تو انہیں کے فرزند ارجمند آئے، گاڑی لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی ایسے کھڑا ہوا. یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا مومنین کا لگا، خدا کی قسم یوں لگا کہ میں بالکل اپنی ہی نسل میں آ گیا اور انہی کی آغوش کا پروردہ ہوں. بہت اچھا لگا. ممبر سے جھوٹ اور نیچے بھی ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ممبر سے کہاں سے بولیں گے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. توجہ فرمائیے، آپ ذہن میں رکھے رہے گا انشاءاللہ پڑھیں. نہیں حقیقت ہے، امیر بھائی نے حوالہ دیا کہ میں کوڈینر میں نظامت کرا تھا. امیر بھائی نے ماشاءاللہ تھے، وہ بھی تھے، احمد بھائی پٹیل بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس کے بعد سے میں نے نظامت چھوڑ دی، واقعی نظامت چھوڑ دی. اس لیے نظامت چھوڑ دی کہ میں نظامت کروں گا تو امامت نہیں کر سکتا. بڑی بات بتا رہا ہوں، قبلہ بیٹھے ہیں پوچھئے گا. میں نظامت کروں تو امامت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسن ظن اس کے بارے میں رکھا جاتا ہے جس کی کیفیت معلوم نہ ہو. ہم جانتے ہیں جب کہ سارے شعراء گوشہ نشین ہو گئے، متشاعرین اسٹیج پا گئے، تو کیسے کہوں کہ بڑے اچھے شعر کو بلا رہا ہوں. توجہ ہے نا. تو عزیزان محترم، ہم نیچے بھی اس سے انحراف اختیار کرتے ہیں، اوپر تو بہرحال. تو اب توجہ رہے عزیزان محترم، میں کیا کہنے والا تھا. اس منزل پر گئے، آئے مومن تشریف، آپ ہی سے ہمارے والد صاحب نے وعدہ لیا. میں نے کہا کہ ہاں، اگر آپ کے والد صاحب نے بتایا ہوگا کہ رضوان المعروفی آ رہا ہے تو میں ہی رضوان المعروفی ہوں. آپ ہیں رضوان المعروفی؟ کہاں بھیا میں ہی ہوں. کہا مگر ہمارے والد صاحب آپ سے وعدہ کیسے لے سکتے تھے؟ میں نے کہا بھیا کہیں اور جگہ کی بات نہیں، حرم رسول کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ وعدہ لیا انہی نے، کہیں اور وعدہ نہیں کیا. اب کیا کریں بھیا؟ آخر میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کو گھر لے چلنا ہو تو لے چلیے، ورنہ یہاں بتا دیے کوئی لکھنؤ کی ٹرین ہو تو میں. کب آ گئے ہیں تو چلیے. توجہ فرمائی آپ نے، دیکھیے قسم سے. تو ابھی ایسا ہو چکا ہے، اتنی کم عمر میں بھی ایسا ہو چکا ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ تو نہ جانے کیسے کیسے حادثے ہو گئے ہیں، وہ بتائے نہیں جا سکتے. اب توجہ فرمائیے. تو اس کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے زیادہ ہی مجمع رہا ہوگا. مومنین جماعت ہے، فلاں جگہ سے ذاکر آنے والے نام ہوتا، مومنین کا مجمع تھا. اور انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ دیکھیے مول صاحب کیسی گفتگو یہاں کرنی ہے. بیٹھا تو پہلے تو مطلب یہ کہا گیا تھا کہ بڑا علمی ماحول ہے، بڑی علمی مرکزیت ہے، یہاں سب کے سب پڑھے لکھے ہیں، اتنا زیادہ مجمع ہے. تو جیسے قبلہ ہادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ان کی اپنی کمسنی میں ان کے ساتھ وہاں تھا، ان کے زیر سایہ پڑھ رہا تھا لکھنؤ میں، اور پھر اس کے بعد بنارس میں بھی. تو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ ادارے میں بولتے ہیں ویسے میں ممبر پہ بولنے لگا. جب ویسے بولنے لگا تو 40 منٹ میں نے بیان کیا ہوگا، اس کے بعد اتر گیا. اس کے بعد اب وہی ساری شخصیتیں آ رہی ہیں جو کہہ رہی تھیں کہ بڑا علمی مجمع ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ مولانا سب جاہل ہیں. میں نے کہا بھیا میں تو حسن در رکھ رہا تھا کہ سب پڑھے لکھے ہیں، اب آپ ہی نے آ کے کہا تھا کہ علمی شخصیت ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں سب کے سب جاہل ہیں. لہٰذا ایسی گفتگو کیجئے جو سب کے سمجھ میں آ جائے. عزیزان محترم، اب سلسلہ بیان اختتام کے سلسلے میں اس منزل پر کہ ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پہلے اپنی اوقات پہچانے. اگر یہ انسان اپنی اوقات نہیں پہچانے گا تو پھر یہ انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ 3 مخلوقات اس کے پہلے ہیں، کم سے کم جو دیکھے جا سکتی ہیں.
سمجھی جا سکتی ہیں، چھوئی جا سکتی ہیں، ان مخلوقات سے کم اس انسان کو اللہ نے بلند کیا۔ علماء، فلاسفہ، عقلاء کے پاس اگر جائیں گے ہم اور آپ اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ مخلوقات کتنی طرح کی، تو وہ آواز دیں گے کہ 4 طرح کی مخلوقات ہیں، 4 طرح کی۔ پہلی مخلوق جسے جمادات کہتے ہیں، ہے نا، جمادات، اور یہ جمادات یعنی زمین، پتھر وغیرہ، اس سے بلند کون سی مخلوق ہے؟ اشجار، گھاس، پیڑ، پودے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والی مخلوق پر اس مخلوق کو حق تصرف حاصل ہے، یعنی نمو کی صلاحیت ہوتی ہے پیڑ میں، پودے میں، درختوں میں۔ یہی زمین جس کے بارے میں ملتا ہے کہ دنیا کے دوسرے مخلوقات کیا انسانوں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ ہمارے نوجوان یاد رکھیں، اگر اکڑ کے چلے ہیں تو فشار ہوگا۔ ارے جو زمین ہم کو نچوڑ دے، جو زمین ہم کو نچوڑ دے، بھلا کب گوارا کرے گی کہ معمولی بیج اس کے سینے کو چاک کر کے اپنے سر کو باہر نکالے؟ مگر عزیزان محترم زمین نے گوارا کیا کہ یہ مخلوق نکلے۔ دیکھیے انسان کی اوقات، دیکھیے کتنی عظمت ہے، کتنی نکلے۔ اب سینہ زمین کا چاک ہوا، پہلے تو کچھ دن تک گہوارہ جھلاتی رہی دانے کو، یہ تراب گہوارہ جھلاتی رہی، اپنی گود میں کھلاتی رہی۔ اب میرے سینے سے لگ جا، اب میری چھاتی سے متصل ہو جا، آج گہوارہ جھلا دوں، آج تیرا جھولا جھلاؤں۔ اب جب یہ پروان چڑھاتے چڑھاتے اس منزل پر پودا پہنچا، اب اس نے اپنا سر نکالا، جب سر نکالا تو اسی زمین کا سینہ شگاف بلند ہو گیا۔ ادھر یہ بلند ہی ہو رہا تھا کہ تیسری مخلوق جو اس سے بلند تھی، جسے حیوان کہتے ہیں، وہ آگے بڑھی مخلوق اس طرح سے چڑھ گئی کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ توجہ، ذرا بھی حیا نہیں آئی، ذرا بھی غیرت نہیں آئی، کچھ بھی محبت نہیں لگی۔ اے پودے، تو نے زمین کا سینہ چاک کر کے اپنا سر بلند کیا تھا، یہ جانور کھانے کے لیے آیا تو نے اس کا منہ کیوں نہیں بند کر دیا؟ کہا نادان، تو نہیں جانتا، اپنے سے بلند کے اوپر قربان ہو جانا یہی کمال ہے۔ اب سمجھنا آپ کا کام ہے، اب شروع کر رہا ہوں۔ اپنے سے بلند کے اوپر قربان ہو جانا یہی کمال ہے، یہی کمال ہے۔ زمین نچلے طبقے کی مخلوق تھی، اس نے اپنے کو قربان کیا اپنے سے بلند مخلوق پر، جسے نباتات کہتے ہیں۔ نباتات ذرا کم درجے کی مخلوق تھی، اس نے اپنے کو قربان کیا اپنے سے بلند مخلوق پر، جسے جانور کہتے ہیں۔ درند بھی ہیں، شیر بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، بڑے بڑے قوی ہیکل جانور بھی پائے جاتے ہیں، مگر یہی انسان جب آگے بڑھتا ہے، ذرا گرفتار کر کے سدھا لیتا ہے تو اتنا بڑا ہاتھی بھی، گھوڑا بھی، اونٹ بھی، اور نہ جانے کتنے کتنے جانوروں کو عزیزان محترم باقاعدہ طور پر یہ انسان اپنی غذا بناتا ہے۔ یہ بیچاری مخلوقات چپ کیوں ہیں؟ اس لیے خاموش ہیں کہ یہ مخلوقات جانتی ہیں کہ اپنا کمال یہ ہے کہ اپنے سے بڑے پر قربان ہو جاؤ، اپنا کمال یہ ہے کہ اپنے سے بڑے پر قربان ہو جاؤ۔ تو اب انسان سب سے بلند مخلوق ہے، تو کیا یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ اپنے سے بلند پر قربان ہو جاؤ؟ بتائیے، کیا یہ انسان نے نہیں سوچا ہوگا کہ ذرا اپنے سے بلند پہ قربان ہو کے اور کمال حاصل کرو؟ کیا انسان کی انسانیت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اپنے سے بلند کے اوپر قربان ہو جاؤ؟ اب بتاؤ کہ یہ انسان قربان کس پر ہو؟ اب بتاؤ کہ یہ انسان قربان کس پر ہو؟ اللہ نے کہا اسی لیے میں نے سب کو علم نہیں دیا ہے۔ کہاں متصل کر رہا ہوں؟ علم جن کو دیا ہے وہ سب سے بلند ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان شخصیتوں پر قربان ہو، اور وہ شخصیتیں ہماری ذات پر قربان ہوں، تاکہ پتہ چل سکے کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، تمہارے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ انسان اپنا وقار سمجھے۔ 4 مخلوقات سامنے لائی گئی۔ پہلا درجہ رکھا گیا پتھر کا۔ توجہ ہے،
दूसरा दर्जा रखा गया घास का, तीसरा दर्जा रखा गया जानवर का, चौथा दर्जा रखा गया इंसान का। मखलूकात में देखिए बुलंद तरीन मखलूक इंसान है, और ये इंसान इतनी बुलंद तरीन मखलूक है कि सारी मखलूकात को खालिक कायनात ने इसके कब्ज़े में और इसके इख्तियार में दे दिया है। तुम्हारे अंदर इतनी खुसूसियत होनी चाहिए कि तुम दूसरी मखलूकात को अपने कब्ज़े में कर सको, अपने इख्तियार में कर सको। और जब तुम दूसरी मखलूकात को अपने इख्तियार में कर सकोगे तब तुम्हारी इंसानियत बाकायदा तौर पर ज़ाहिर होगी। याद रखो, इंसानियत का कमाल जुल्म करना नहीं है, इंसानियत का कमाल सितम करना नहीं है, इंसानियत का कमाल जफा देना नहीं है, इंसानियत का कमाल जोर करना नहीं है, इंसानियत का कमाल हुकूक गस्ब करना नहीं है, इंसानियत का कमाल किसी को सताना नहीं है। इंसानियत का कमाल यह है कि अगर जुल्म सितम हो रहे हों तो इस कदर सब्र का मुजाहरा करो कि जुल्म करने वाला जुल्म करते करते थक जाए। सुनिए, इस्तिकबाल के बैठे हैं आप, जुल्म करते करते थक जाए। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हमारे साथ यही किया गया था? हम जरूर गवर्नर बनाएंगे, मौला का दौर हो या ना दौर हो, हम गवर्नर तुम्हें बना के रहेंगे। जनाब सलमान कहते हैं हम बनने के लिए तैयार नहीं हैं। कहा हम बनाएंगे, हम हाकिम हैं, हम मालिक हैं। मौला ने कहा सलमान बन जाओ ना। कहा मौला कैसे बन जाऊं? कहा बन जाओ। जनाब सलमान भी जान रहे हैं, देखिए पूरी तफसील नहीं। कहा बन जाओ। कहा मौला आपका हुक्म है तो बन रहा। गए कैसे? जिस मंजिल पर मैं लाना चाहता था, फटा पुराना लिबास। अभी तक जितने अफराद गए हैं, मोटे ताजे लंबे तरंगे बेमिसाल, बेहतरीन मरकब पर सवार राकिब जा रहा है, लोग इस्तिकबाल कर रहे हैं, हुजूर तशरीफ लाइए। जनाब सलमान गए हैं तो मिट्टी का लोटा है, फटी हुई चटाई है, जगह जगह कपड़ों में पैबंद हैं। और फिर उसके बाद अजीजान मोहतरम, कोई वहां किसी को बर्दाश्त करता ही नहीं था। यहां जब इनको देखा कि हाल गैर है, अरे इतने बड़े बड़े आए, वो तो कुछ कर ना सके, ये आ रहे हैं क्या करेंगे, ये आ रहे हैं क्या करेंगे। जनाब सलमान ने कहा मैं क़याम करना चाहता हूं। लोगों ने कहा चलिए हुजूर, गवर्नर हाउस मौजूद है। कहा जी नहीं। कहा फिर कहां जाएंगे? कहा मस्जिद में। मस्जिद में आप जाएंगे? ये देखिए, गवर्नर हाउस में गवर्नर बैठ के गवर्नर नहीं कर सके, गवर्नर हाउस में गवर्नर बैठ के गवर्नरी नहीं कर सके, ये मस्जिद में बैठ के पता नहीं क्या करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर जमाने में मस्जिद मामूली चीज समझी गई है, हालांकि किसी जमाने में मस्जिद मामूली चीज नहीं है। साहिबे वक़ात इंसान मस्जिद में बनता है, साहिबे मर्तबा यही बनता है, अजमतों का हामिल यही बनता है। यहां तक कि हमारे मौला पैदा हो के भी बताते हैं कि मस्जिद में विलादत हो तो बुलंद, और शहीद हो के बताते हैं कि मस्जिद में ज़रबत लगे तो बुलंद। कामयाबी यहां से मिलती है, कहीं और से नहीं मिलती। आओ देखो। कहा ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। कहा क्या हुआ? कहा चोर हैं, डकैत हैं, कज़ाक हैं। कहा अच्छा चोर डकैत कज़ाक हैं, ठीक है आज कोई नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कोई नहीं आएगा, इतने बड़े बड़े आए कुछ कर ना सके। कहा अच्छा ठीक है चलो। इत्मीनान से हैं। मैं मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ाई, और उसके बाद कहा कि जंगलों में जिंदगी बसर करने वाले कुत्ते। जनाब सलमान क्या आप कह रहे हैं? एक कुत्तो जो जंगलों में जिंदगी बसर कर रहे हो, किसी और का नहीं, सलमान मोहम्मदी का हुक्म है। सब के सब जमा हो जाओ। सारे कुत्ते जमा हो गए, और जब जमा हो गए तो कहा आज कोई चोर चोरी न करने पाए, कोई डकैत डाका न डालने पाए, कोई कज़ाक कज़ाकी न करने पाए। तुम अपनी निगरानी में इन लोगों से कह दिया कि देखो आज कोई अपने घर से निकलेगा नहीं, हाँ वरना हुक्म दे चुका है सलमान मोहम्मदी। कहा ठीक है। लोग हंसे, कह कहा लगा रहे हैं, चले गए। चलो देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े आए कुछ कर न सके, ये बूढ़ा बेचारा क्या करेगा। इतने बुजुर्ग तो थे ही माशाअल्लाह, ये बूढ़ा बेचारा क्या करेगा।
چلے گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، لوگ جا کے اپنے گھروں پہ سو گئے۔ اب جن کا جو کام تھا وہ نکلے، جن کا جو کام تھا وہ کرنے کے لیے، وہ انجام دینے کے لیے نکلے۔ اب جب ادھر سے نکلے تو ادھر سے کتے چلے۔ جناب سلمان نے ان انسانوں کی اوقات بتا دی کہ دیکھو تم نے اپنے کو ان اوصاف سے متصف کر لیا ہے، ان برائیوں سے اور ان معائب سے اپنے دامن کا رشتہ جوڑ لیا ہے کہ اب تمہاری موت کے ذمہ دار کوئی اچھے مخلوق نہیں ہوگی، یہی کتے ہوں گے، کتے۔ توجہ فرمائیے، صبح ہوئی، جو جا رہا ہے اندھیرے میں لڑ لڑ کے گر رہا ہے، یہ کون ہے؟ پتہ چلا ایک لاش، دوسری لاش، تیسری لاش، چوتھی لاش ہے۔ کیا ہو گیا؟ جناب سلمان نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ کوئی گھر سے نہیں نکلے گا۔ یہ جتنے چور ڈاکو تھے آج ان کتوں نے سب کو گرفتار کیا اور سب کو سزا دے دی۔ ان کتوں نے گرفتار کر کے سب کو سزا دے دی۔ ارے ایمان کے 10ویں درجے پر اگر کوئی فائز ہو جائے تو مخلوقات پر اس کا تصرف ہو جاتا ہے۔ جو کل ایمان ہو بتائیے اس کا کتنا حق تصرف ہوگا، کس قدر اس کا حق تصرف ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آپ کل ایمان کے چاہنے والے ہیں، اور سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ انسان ہے، پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ مسلمان ہیں، پھر تیسری فضیلت یہ ہے کہ مومن ہیں، پھر چوتھی فضیلت یہ ہے کہ عزادار ہیں، پانچویں فضیلت یہ ہے کہ متقی و پرہیزگار ہیں۔ عزیزان محترم، ان ایام اعظام میں اپنے امام کو بلائیے، شہزادی کو بلائیے، تو اس شان کے ساتھ بلائیے کہ شہزادی آئیے، ہم آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ مولا، یہ مومنین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں مولا، ان کی طرف سے ہم اپنی شہزادیوں کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے۔ یہ ہلال محرم نمودار ہونے والا ہے، ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں۔ ہلال محرم نمودار ہو، یہ بھی ہمارے انبیاء کی اور ائمہ کی سنت ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے امام حسین پر صلوات نہ پڑھی ہو اور یزید پر لعنت نہ کی ہو۔ کوئی ہمارا امام ایسا نہیں گزرا جس نے انتظار نہ کیا ہو ہلال محرم کا، اور ہلال محرم کا انتظار انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ آج پہلی منزل خصوصیت کے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی لے آئیے اور انہیں کنٹرول کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ آیا تھا جب اعلان کیا جا چکا تھا کہ ہلال محرم نمودار ہو رہا ہے، کسی گھر سے یا حسین کی صدا بلند نہیں ہونی چاہیے۔ متوکل نے چاروں طرف پابندی لگا دی، کوئی یا حسین کہتا ہوا اگر ملا تو قتل کر دو۔ یہاں تک کہ مومنین ستائے جانے لگے، عزاداران مظلوم کربلا کو قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک بڑھیا جنگل میں بیٹھ کے آنسوؤں کا چراغ جلا کے یا حسین کر رہی۔ اورنگزیب کا جب زمانہ آیا تو اس نے بھی اعلان کرا دیا کہ آج کوئی نام حسین نہیں لے گا، ہلال محرم نمودار ہو جانے دو۔ وزیر سنو، کوئی حسین کا نام نہیں لے گا۔ وزیر، مولائی، چاہنے والا نعمت علی خان آگے بڑھا اور اس کے بعد کہا کہ سرکار جو حکم ہو، لیکن خود کنارے ہٹ کے رو رہا، آنسو بہا رہا ہے۔ مولا کیسے اتنے مومنین کو روکوں گا؟ مولا کس طرح اتنے عزادار رکیں گے؟ مولا کیسے روکے جا سکتے ہیں یہ افراد کہ جن کی گھٹیوں میں ماتم حسین اور غم حسین پلایا گیا ہو؟ معلوم ہے عزیزوں اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے نوجوانوں، پھر عزاداری ہم تک کن کے ذریعے پہنچی؟ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ اورنگزیب نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلے، نہ کوئی جلوس قائم کرے، نہ کوئی مجلس برپا کرے، اور نہ ہی کوئی عزاداری کرے، نہ کسی کے لب پر یا حسین کی صدا بلند ہو۔ اتنے میں ایک مرتبہ یہ ہوا، پہلی تاریخ گزر گئی، رونے والے گھر بیٹھ کے رونے لگے۔ دوسری تاریخ گزر گئی، آنسو بہانے والے اپنے دلوں میں یا حسین کہہ کہہ کے آنسو بہانے لگے۔ تیسری تاریخ گزر گئی، یہاں تک کہ جب نویں تاریخ آئی تو کچھ مومنین اٹھے، کہا اے اورنگزیب کے وزیر نعمت علی خان، ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم کس طرح بغیر ماتم کیے ہوئے رہیں گے؟ کیسے مچھلیاں پانی کے بغیر رہ سکتی ہیں؟ بول، تو بھی چاہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اگر تم کوئی کام کرو گے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے، جاؤ اپنے نابالغ بچوں کو سکھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہو جو نابالغ ہیں، ان سے کہو کہ ابھی تک ہم عزاداری کرتے تھے، ابھی تک ہم جلوس نکالتے تھے، ابھی تک ہم مجلسیں کرتے تھے، اے ہمارے نونہالو،
اب ہمارے اوپر جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اب ہماری جان جانے والی ہے، اگر ہم مار ڈالے گئے تو عزاداری کیسے باقی رہے گی، کیسے بچ سکے گی؟ اے میرے بچوں، اب تمہیں کل جلوس نکالنا ہے، کل تمہیں عزاداری قائم کرنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نابالغ بچے تھے، سب کی سمجھ میں بات آ گئی۔ جب سب کی سمجھ میں بات آ گئی تو ایک مرتبہ ایک خوبصورت سا ننھا بچہ تیار کیا گیا، ننھی سی بچوں نے زری بنائی، ایک مرتبہ اس بچے کے سر کے اوپر لا کے وہ ننھی سی زری رکھی گئی، داہنے اور بائیں ننھے ننھے بچے کھڑے ہوئے، دونوں بچوں کے ہاتھوں میں ننھا ننھا علم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ 3 بچے آگے بڑھے، نابالغ بچوں کا مکمل قافلہ۔ جب نابالغ بچوں کا مکمل قافلہ تو ایک مرتبہ یا حسین کی صدا بلند ہونے لگی، یا حسین، یا حسین کی صدا بلند کرتا ہوا یہ قافلہ آگے بڑھا۔ اورنگزیب کے دربار کی طرف سے یہ قافلہ گزرنے والا ہے، اتنے میں اورنگزیب کے کانوں میں آواز آئی، اے وزیر، میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ کسی بھی لب پر اور کسی بھی زبان پر حسین کا نام جاری نہ ہونے پائے۔ اتنے میں قافلہ دربار کے صدر دروازے کے سامنے پہنچا، اور ادھر سامنے پہنچنے والا تھا کہ ادھر وزیر نے کہا، بادشاہ، قانون بالغوں کے لیے ہوتا، توجہ فرمائیے، قانون بالغوں کے لیے ہوتا ہے، نابالغوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کو ابھی تک دیکھا ہے یہی کرتے ہوئے، لہذا ان بچوں نے عزاداری قائم کی ہے، جلوس نکالا ہے، ماتم کر رہے ہیں، یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے کیفیت ایسی پیدا ہوئی کہ یہ حق کام ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا، لہذا اورنگزیب نے دیکھا تو اب اس نے اپنا تاج پھینک دیا، آستینیں چڑھا لی، اور اس کے بعد سینہ چاک کیا، اور آنے کے بعد جلوس میں شامل ہو گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابھی تک آپ اتنے بڑے مخالف تھے مگر جلوس میں شامل کیسے ہو گئے؟ کس طرح آپ نے اپنا تاج پھینک دیا؟ کیسے آپ نے اپنی آستین الٹ لی؟ کیسے آپ نے اپنا سینہ چاک کر لیا، گریبان ڈھاک کر لیا؟ تو اس نے کہا، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ کہا، بادشاہ کیا دیکھا؟ کہا، میں نے دیکھا کہ رسول خدا سربرہنا پاپیادہ یا حسین، میں نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ اس جلوس میں شامل ہیں۔ تو عزاداروں، ممبر سے آج پہلی مجلس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی مجلس کم مجمع والی ہو یا زیادہ مجمع والی، فرش عزا بڑی جگہ پہ بچھایا گیا ہو یا چھوٹی جگہ پہ، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھیے گا، اس لیے کہ جس طرح یہاں مولا آتے ہیں اسی طرح وہاں بھی مولا آتے ہیں، جیسے یہاں حسین کی والدہ آتی ہیں ویسے ہی ہر جگہ پہنچتی ہیں۔ ارے ہم تو اپنے علاقے میں بیٹھ کے مجلسیں برپا کر رہے ہیں، ہائے وہ ماں جس کا بیٹا ذبح کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، وہ ماں جگہ جگہ مجالس میں جاتی، اپنا رومال، اے میرے لال کے رونے والوں، لو میرا رومال حاضر ہے، اپنے اشکوں کا نذرانہ پیش کرو، یہ ماں تمہاری شفاعت کرے گی۔ 8ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا تو امام کے پاس جب ذاکرین یا شاعر آیا کرتے تھے تو امام کہا کرتے تھے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تم ممبر کے اوپر چلے جاؤ۔ ذاکر ممبر پاتا تھا، کہا، مولا آپ کے سلسلے میں نے فضائل لکھے ہیں، کہا میرے فضائل ابھی رہنے دو، ذرا میرے جد کے فضائل اور مصائب سنا دو۔ عزاداروں، تاریخ میں ملتا ہے، وہی دستور ہمارے ہاں بھی پایا جا رہا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کے گھر میں ایک پردہ لگایا جاتا تھا، پردہ، جتنے بھی محرم ہوتے تھے وہ گھر کے اندر، ناموس گھر کے اندر ہیں۔ امام کی ایک بہن تھی جن کا نام بھی معصومہ قم، جن کے بارے میں مشہور ہے۔ امام ادھر مردانہ خانے میں ہے، ادھر زنانہ خانے میں، ادھر ذاکر پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے جب کربلا کے مصائب ہوتے تھے اور ذاکر بیان کرتا تھا، ہائے میرا بےکس امام، ہائے غریب الوطن امام، ہائے 3 دن کا بھوکا پیاسا امام، ہائے مجبور و ناتما امام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام زار و قطار روتے تھے، سر و سینہ پیٹتے تھے، ننگے سر ہو جاتے تھے، اپنا گریبان چاک کرتے تھے۔ امام کی بہن
جو پسے پردہ سنتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں گزرا عزادارو جب امام کی وہ بہن بے ہوش نہ ہوئی ہوں۔ اللہ اللہ، غم حسین میں یہ تاثیر۔ ارے عزادارو 1400 برس کے بعد جب آج ہم اتنا روتے ہیں تو بتاؤ جو ان کے حقیقی وارث ہیں ان کے ہاں جب یہ غم پیدا ہوتا ہوگا، جب مصائب بیان ہوتے ہوں گے تو وہ ورثہ کتنا روتے ہوں گے اور کتنا ماتم کرتے ہوں گے۔ اے پروردگار اپنے نبی کو بھیج، دیکھ لے ہماری شہزادی بھی آ کے یہ چاہنے والا مجمع جمع ہے، کاروبار زندگی سے دور، فرش عزا بچھا کے، عزا خانہ سجا کے، ذریح بنا کے، علم سوار کے، اے شہزادی تیرے لال کا ماتم کرنے کے لیے اب ہماری جو خطائیں ہیں انہیں معاف کر دیا جائے، ہمارے جو گناہ ہیں انہیں بخش دیا جائے، ہم سے جو غلطی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ بس عزادارو ایک منظر اور مجلس تمام۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہی ہلال محرم کے سلسلے میں انتظار ہو رہا تھا۔ ایک ایسی بھی مومنہ تھی جو نہایت غریب تھیں، مال دنیا سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس دیکھا اس نے کہ میرا شوہر جو ہے بہت مجبور ہو گیا ہے، روزی کافی پریشانی سے دستیاب ہو رہی ہے، مال دنیا سے کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ عزادار سے کہتی ہے، اے میرے والیو وارث اب عزا خانہ سجانے کے لیے ہم کیا کریں؟ عزا خانہ سجانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیسے علم سجایا جائے گا، کیسے ذریعہ بنائی جائے گی؟ ایک مرتبہ وہ مولا کا چاہنے والا گردن جھکا کے کہتا ہے، اے معظمہ، اے میری شریک زندگی، میرے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے، کیسے بتاؤں؟ اللہ اچھا یقیناً انتظام کرے گا، مولا ہمارے ضرور انتظام کریں گے۔ اتنے میں ایک ننھی سی بچی تھی، دونوں کی اس پر نگاہ گئی، اور نگاہ جانے کے بعد ایک مرتبہ شوہر نے ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کیا، کہا میرے والیو وارث خوش ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ابھی میرے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ کہا کون سی دولت ہے؟ کہا یہ جو ہماری بیٹی نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، ارے اب عزاداری قائم ہو جائے گی، اب عزا خانہ سج جائے گا، اب جلوس کا ہم اہتمام کریں گے، اب ہمارے گھر میں مجلسیں ہوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بچی بھی آگے بڑھی، بابا ہم حاضر ہیں۔ جان سے عزاداروں محبتوں اور عقیدتوں سے ایک مرتبہ اس بچی کو ماں نے بنا کے اور سوار کے پیش کیا، کہا لے جائیے اسے بازار میں فروخت کر دیجئے۔ بچی لائی گئی بازار میں عزاداروں بیچنے کے لیے لائی گئی۔ ایک مرتبہ وہ مولا کا چاہنے والا تھا، اچھا غلام تھا، اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ لے کے چلا، آگے بڑھا، ایک شخص ملا، کہا یہ کون ہے؟ کہا میری کنیز ہے۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ قیمت طے ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب اس نے اس بچی کو خریدا، لے کے اپنے گھر جا رہا ہے، ادھر باپ روتا ہوا آ رہا، ظاہر ہے کہ بیٹی کی محبت آپ صاحبان اولاد ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ چاہتا، ماں اپنے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتی ہے۔ اللہ اللہ، بیٹی بک گئی بیٹی، مگر کس لیے یہ بیٹی بیچی گئی؟ فرش عزا کے لیے بیچی گئی، عزاداری قائم کرنے کے لیے بیچی گئی، مجلسوں کے اہتمام کے لیے بیچی گئی۔ بس عزاداروں خریدار ایک مرتبہ اس بچی کو لے کے چلا، بچی جاتے جاتے ایک مرتبہ اپنے باپ کے کان میں کہتی ہے، بابا میں جا تو رہی ہوں بابا، لیکن بابا گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے بابا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ اور ہماری اماں یہ لوگ مل کے علم اور تعزیہ اور ذریعہ کے سجانے اور بنانے کا کام کرتے تھے تو مولا میں بھی جناب سکینہ کے نام پر شمع جلاتی تھی۔ اے بابا وہ چراغ جلانا نہ بھولیے گا۔ اللہ اللہ، یہ محبت کہ خود تو بک گئی ہے عزادار، مگر کے ساتھ دلا رہی ہے کہ غم حسین آگے بڑھتا چلا جائے، عزاداری ہوتی چلی جائے، وہ چراغ جلانا نہ بھولیے گا۔ ایک مرتبہ باپ بھی جھک کے کہتا ہے، بیٹا دیکھو
اپنے مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹی پہنچی، لا کے مالک نے اپنے گھر والوں کے سامنے رکھ دیا، لو یہ میں ایک بچی لے کے آیا ہوں، اس کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا۔ ایک مرتبہ رات ہو رہی ہے، ادھر دونوں زن و شوہر ہیں جو تعزیہ سنوارنے میں، علم سجانے میں، فرش عزا بچھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بس اب مجلس گفتگو اس منزل پہ ختم ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ کیا دیکھا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ بچی چلی آ رہی، دونوں ماں باپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اے میری لاڈلی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس نے تمہیں خریدا ہے کسی قسم کی تساہلی کی وجہ سے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہو، یا کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا تم خود سے چلی آئی ہو۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے وہ بیٹی کہتی ہے، نہیں اماں، میں اس طرح سے نہیں آئی، بلکہ مجھے یہ سامنے آنے والی شخصیت لے کے آئی ہیں۔ کہا سامنے آنے والی شخصیت لے کے آئی ہیں؟ کہا بیٹا ماجرا بیان کرو۔ کہا میری مادر گرامی سنیے، جب میں اس خریدار کے گھر پہنچی تو پورا اس کا مکان روشن ہو گیا، اور جب مکان روشن ہو گیا تو عجیب عجیب بزرگوار ہمارے سامنے آئے اور خریدار کو قیمت دیے۔ خریدار تجھے معلوم ہے یہ کون بیٹی ہے؟ ارے میرے حسین کے نام پر بکنے والی یہ بیٹی، اس کی قیمت مجھ سے لے لے، مجھے رسول خدا کہتے ہیں، مجھے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اس کی قیمت مجھ سے لے لے، مجھے حسین کے نام پر بکنے والے کسی عزادار کے بچے اور بیٹی چاہے کوئی بھی ہو، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے، ہم قیمت دے رہے ہیں۔ مولا جب آپ تشریف لائے ہیں تو ہماری رونقوں میں اضافہ ہو گیا مولا، ہم صاحب ایمان ہیں مولا، ہمیں معلوم ہو گیا مولا آپ پر ایمان، مولا ہم اسے آزاد کرتے ہیں۔ بچی وہ آئی، کہا یہ شخصیت، ایک مرتبہ آواز آئی، اے عزادار یہ بیٹی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اے عزادار ہم اسے لے کے آئے ہیں، ارے تو نے نام حسین پر بھیج دیا تھا، ہم لے کے آئے۔ اللہ اللہ، ارے ان شخصیتوں نے کیسے کربلا کے میدان میں دیکھا ہوگا جب ایک بچی اپنے بابا کا دامن تھام کے، اے میرے بابا آپ اگر چلے گئے تو سکینہ کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ امام نے آواز دی، بیٹا آج سے سونے کا انداز بدل گیا، تم پھوپھی اماں کے پاس رہنا، میرے پاس اصغر آرام کرتا رہے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔